अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहते हैं। कल दिन दिहाड़े ईमान मजारी साहिबा को मर्द पुलिस एहलकारों की तरफ से नेफे से पकड़कर और गर्दन से पकड़कर गिरफ्तार किया गया है। इसके ऊपर हुकूमत के इत्तेहादी भी बेबस नजर आ रहे हैं। वाजिद गिलानी जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर हैं, ये उन्होंने बयान जारी किया है। उसके अलावा यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कल सारा दिन खबरों की जीनत बने रहे। कल किस तरीके से उन्होंने हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। उसके अलावा यह है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरमियान भी फासले कम होते नज़र आ रहे हैं और हुकूमत बाकायदा तौर पर कमज़ोर एंड की तरफ जा रही है, बल्कि डेड एंड की तरफ जा रही है, हम ये कह सकते हैं। जनाब सबसे पहले तो हम बात करते हैं ईमान मजारी साहिबा को। वाजिद गिलानी साहब ने कल ये बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि दिन दिहाड़े हमारे सामने, कैमरों के सामने, बल्कि मीडिया के सामने ईमान मजारी साहिबा को उनके नेफे से शलवार से पकड़कर गिरफ्तार किया गया है, वो भी मर्द पुलिस एहलकारों की तरफ से। उनकी गाड़ी को तोड़ा गया है बाकायदा तौर पर। अच्छा, उसके अलावा यह है कि कल सारा दिन जो मजम्मती बयान सामने आए और ये है कि रद्द अमल जो सामने आया है, बड़ा तगड़ा रद्द अमल सामने आया है नेशनल, और ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी कुछ बयानात सामने आए जो कि अभी तक हमारे सामने तो नहीं है, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल मीडिया अनकरीब इस मामले को लेकर एक्टिव हो जाएगा। कल जनाब 24 फरवरी को मुकम्मल तौर पर हड़ताल का ऐलान किया गया है वकला की तरफ से, बार्स की तरफ से। उसके अलावा यह है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यह गिरफ्तारी ज़ाहिर करती है कि इस मुल्क में ना तो कोई कानून है और ना ही इंसाफ करने वाली कोई अदालतें हैं। हर इदारा बेबसी की तस्वीर पेश कर रहा है। उसके अलावा महमूद खान अचकज़ई ने भी इसी तरह मजम्मती बयान जारी किया। अलामा राजा नासिर अब्बास रिजवी साहब ने भी मजम्मती बयान जारी किया है। उसके अलावा जो शेर अफजल मरवत साहब हैं जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, वो तो अब भी क्लेम करते हैं कि वो इमरान खान साहब के वो जो नज़रिया है उसको अभी भी वो फॉलो करते हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने भी कल मजम्मती बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि एक ट्वीट की वजह से रियासत को या निज़ाम को किस चीज़ का ख़तरा है। जनाबे जो ईमान मजारी साहब हैं, उन्होंने महरंग बलोच के बारे में जो ट्वीट किया था उसी को बेस बनाकर जो केस बनाया गया है, शेर अफजल मरवत साहब ने उसकी मजम्मत की है। उसके अलावा यह है कि जनाब कल उन्हें पेश किया गया है अदालत में, और जो रिमांड है 14 रोज़ का उनका रिमांड हुआ है। अच्छा, ये जो FIR है, बेसिकली ये जो FIR है ये आज से 1 साल पहले की है। अब अंदाज़ा लगाएं कि 1 साल तक क्या कुछ होता रहा, उन्हें पहले क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। और हैरानी की बात यह है कि उस FIR में बाकी और भी बहुत सारे लोग उसमें नामजद हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, बाकी और भी हैं, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया। इन्हीं को ही सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। और उसमें वो जो इल्ज़ामात हैं कि ईमान मजारी साहबा ने जनाब 5 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया है, उनके ऊपर बंदूक तान ली है और उनसे असलहा छीना है, और हादी चट्ठा जो उनके खावंद हैं उन्होंने भी इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों के ऊपर जनाब पिस्टल टान ली है। अंदाज़ा लगाएं कि ये पुलिस, ये वकला के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। तो आप और हम फिर असीदा फिर कोई शाय भी नहीं है गए, बाकी आम लोगों का फिर इस मुल्क में क्या हाल है। अच्छा जनाब, ये हुआ कि कल फिर एक और बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है ईमान मजारी साहबा के मुतालिक। वो ये है कि प्रोसिक्यूशन ने कल अदालत में जैसे ही उन्हें पेश किया गया था, प्रोसिक्यूशन के वो जो पंजोता साहब हैं वो पेश हुए थे उनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से या निज़ाम की तरफ से। उन्होंने कल एक दिलचस्प बल्कि बड़ी अफसोसनाक वहाँ पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि अगर जो मजारी साहबा हैं उनके और उनके खामद को अदालत में पेश नहीं किया जाता, कल मतलब एक दिन बाद की वो बात कर रहे हैं, तो उनके पास जरा का मौका ज़ाय हो जाएगा, वो नहीं रहेगा। और बल्कि उसके बाद जनाब उन्होंने ये भी कहा है कि हमें नहीं पता वो कहाँ हैं। अंदाज़ा लगाएं कि इस दौर में भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। इसके ऊपर तो बस अफसोस तो नहीं बल्कि इसके ऊपर तो रोना बनता है। अच्छा, आगे जनाब हम बात करते हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब की। कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो गज़ा पीस प्लान वाला, गज़ा पीस जो बोर्ड में पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर शमूलियत इख्तियार की, उन्होंने कहा है कि ये जो जलालत है, ये जो हजीमत है, ये शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब ही अपने गले में डाले, हम इसका हिस्सा नहीं बनने चाहते। क्योंकि एक दिन पहले अपोजिशन ने, जो कि बराए नाम है अपोजिशन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में, उन्होंने भी ये कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर बहस कराई जाए, उसके बाद जाके इस प्लान का हिस्सा बना जाए। इटली में भी डोनाल्ड ट्रंप ने बयान जारी किया है कि इटली की जो जमात है वो पार्लियामेंट में पहले बहस कराएगी, उसके बाद वो पीस प्लान का हिस्सा बनेगी। उसके बाद जनाब मलिहा लोधी साहिबा,
جو کہ امریکہ میں یو کے میں اور پاکستان کی سفیر بھی رہ چکی ہیں، حامد میر صاحب کے پروگرام میں کل وہ بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ منافقت کی انتہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں پر وہ سیز فائر تو یقینی نہیں بنا سکے غزہ میں. یہ اب کون سا پیس پلان لے کر آ چکے ہیں؟ یہ ایک نیا جناب پلان ہے اور اس کے اندر سب کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے. یہ ایک منافقت کی انتہا ہے. حامد میر صاحب کے سامنے جناب انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا ہے. اس کے علاوہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک بہت بڑی ملاقات ہوئی ہے اسلام آباد میں. کس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے؟ محمود خان اچکزئی صاحب کے چیمبر میں وہ خود چل کر ہے. ایک تو ان کو وہاں پر انہوں نے مبارکباد دی ہے اپوزیشن لیڈر بننے پر. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جو جے یو آئی فے ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان جو فاصلے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. لیکن کل اسلام آباد میں ایک اور بھی بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اینڈ کے اوپر. کل انہوں نے میڈیا سے ایک غیر رسمی انہوں نے گفتگو کی ہے. انہوں نے اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو ان کے بارے میں جو اظہار خیال تھا وہ تو بالکل بہت کم لیول کا تھا، اتنا بڑا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ اس سے کئی ہزار گنا بڑے جرائم پیش کر رہی ہے، جرائم سر انجام دے رہی ہے. کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا جو عمران خان صاحب کے متعلق جو بیان تھا کہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ ایک سیاسی بیان تھا. لیکن اس حکومت نے ثابت کر دیا ہے کہ حقیقی معنوں میں یہودیوں کا ایجنٹ کون ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب وادی تیرہ کے متعلق بھی انہوں نے جو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو باقاعدہ طور پر انہوں نے وہ کیا ہے جناب، مذمت کی ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی داد رسی کی جائے اور اس طریقے سے یہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. باقاعدہ طور پر انہوں نے وہ جو ایک بیانیہ ہے سہیل افریدی کی گورنمنٹ کے پی کے کا، اس کی انہوں نے باقاعدہ طور پر سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب. اس کے علاوہ یہ ہے کہ کل وہ جو ایک اپیکس کمیٹی والا وہ جو ایک مسئلہ چل رہا ہے، وہ جو اس میں جو اسلام آباد کی جو گورنمنٹ ہے وفاق کی طرف سے اپیکس کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا، جس میں آرمی چیف شامل ہوتے ہیں، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتے ہیں، بلکہ وہ عہدہ تو اب ختم ہو چکا ہے. اب وہ کمانڈران وہ جو بن چکا ہے CDF ہے، کمانڈر آف ڈیفنس فورسز، وہ آل اینڈ آل ہیں جناب. وہ اس میں حصہ لیتے ہیں، IGs اس میں حصہ لیتے ہیں، کابینہ اس میں ہوتی ہے، کابینہ کے مین اراکین ہوتے ہیں، ڈیفنس منسٹر ہوتے ہیں. اچھا، لاہور اسلام آباد میں تو یہ اجلاس نہیں بلایا جا رہا، لیکن بعد میں یہ کہا گیا کہ جناب آپ پشاور میں بھی یہ اجلاس بلا سکتے ہیں پروونشل اپیکس کمیٹی کی طرف سے. لیکن وہاں پہ جو لوگ حصہ لیتے ہیں اس میں تو کور کمانڈر صاحب بھی ہوتے ہیں، IG ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو ایک لا منسٹر ہوتے ہیں KPK کی طرف سے، جو کسی بھی صوبے کی طرف سے. اب جناب یہ جو درخواست لکھی گئی ہے، جو وہ لیٹر جاری کیا گیا ہے، شفیع جان کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا ہے کہ ہم نے کور کمانڈر صاحب کو 12 مرتبہ یہ لیٹر لکھا ہے کہ آپ اپیکس کمیٹی میں آپ شامل ہوں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آپ پراپر چینل کو فالو کریں، آپ وزارت دفاع کو آپ وہ کریں، لیٹر لکھیں، وہ جناب آرمی چیف کو لیٹر لکھیں گے، پھر وہاں سے ہمارے پاس آئے گا یا ملٹری سیکٹری کی طرف سے کور کمانڈر کو وہ لیٹر فارورڈ کیا جائے گا، پھر ہم جا کے اس کا حصہ بنیں گے. اس کے علاوہ جناب یہ ہے کہ کل ایک نیشنل اسمبلی کے سامنے ایک لڑائی ہوئی ہے. خرم شہزاد صاحب جو کہ شیخ پورہ سے MNA ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اقبال افریدی صاحب میں کوئی جھگڑا ہوا ہے. اب وہاں پر جو بیرسٹر گوہر صاحب تھے وہ قریب ہی کہیں کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے بتایا گیا کہ جناب آپ کے 2 MNAs کے درمیان جھگڑا ہو چکا ہے، آپ جائیں ان کی صلح کریں. اب جیسے ہی بیرسٹر گوہر صاحب وہاں پہنچے، مبینہ طور پر ہم نے اس کو نہیں دیکھا، ویڈیوز میں بھی دیکھا جا سکتا ہے بہرحال کہ بیرسٹر گوہر صاحب کو کھری سنا دی گئی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرکیف وہ ایک اس کے پارٹی کے صدر تو ہیں ہی، چیئرمین تو ہیں ہی، نامینل ان کی سمبولک ان کی پریزنس ہے، لیکن عمران خان صاحب کے نامزد کرتے ہیں تو ان کی عزت کرنی چاہیے. کل پشاور سے بھی ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کا وہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے پنجاب سے، کراچی سے، سندھ سے، اب باقاعدہ طور پر جناب پشاور سے کل پشاور سے ایک ریلی نکالی جائے گی، وہ مردان کی طرف، مردان میں اس کا اختتام ہوگا. لیکن پہلے یہ خبر سامنے آ رہی تھی کہ ثوابی کی طرف کو اس کا وہ اختتام ہوگا، لیکن بعد میں یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جناب ثوابی میں کوئی بہت بڑا کوئی جلسہ کرنے کا پلان ہے اسٹریٹ موومنٹ کو لے کر، کیونکہ وہاں پر اسد کیسر صاحب وہیں سے ہیں اور جو ترقی خاندان ہے کافی سارے وہاں سے MNAs ہیں، MPs ہیں، سینیٹرز ہیں، تو وہ اس کو لیڈ کریں گے. اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ جو ریلی ہے یہ مردان سے اس کو مردان کی طرف اس کو جناب موڑ دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سوات سے ایک اور پاکستان تحریک انصاف کے MNA کی جو سیٹ ہے
وہ ہاتھ سے نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس میں جو ایاز صادق صاحب ہیں انہوں نے ایک ریفرنس دائر کر دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ایم این اے ہیں انہوں نے وہ جو دوبارہ وہ جو گنتی والا معاملہ تھا یا جو بھی معاملہ تھا وہ اس کو دوبارہ اس کی درخواست ہے وہ، اور الیکشن کمیشن نے بھی باقاعدہ طور پر اس درخواست کو قبول کر لیا ہے. اندازہ لگائیں کہ اس کا نتیجہ کیا آنے والا ہے. ہری پور میں بھی آپ نے بھی دیکھ لیا ہے، ہم نے بھی دیکھ لیا ہے، اور یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب تو بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بس انہیں صرف اسٹمپ لگانی ہے اور سگنیچر کرنے ہیں. اچھا آگے جناب آخری خبر یہ ہے کہ شروع میں بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جناب کل اے این پی نے چار سدہ میں ایک جلسہ منعقد کیا ہے. اس میں ٹھیک ہے کافی سارے وہاں پر لوگ تھے، ہم وہ اس میں فوٹیجز بھی دیکھی جا سکتی ہیں، کافی چارجڈ قسم کا کراؤڈ تھا. ایمل ولی خان اس میں انہوں نے بڑی دھواں دھار اس میں تقریر کی ہے، اور وہاں پہ جناب کچھ ایسی باتیں کی گئی ہیں جو کہ بڑی حیران کن تھی. اس میں عمران خان صاحب، جنرل قمر جاوید باجوہ، قاضی فائز عیسیٰ، ان سب کو سزائے موت دینے کا مطلب اعلان کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ اس مطالبہ کیا گیا ہے. بلکہ اندازہ لگائیں کہ آپ اور ہم تو صرف اپوزیشن کا مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، تحریک انصاف ہے، سیٹ نہیں مل رہی، سیٹ مل رہی ہے، نااہل کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ جناب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. لیکن یہاں تو انہوں نے تو کہانی ہی ختم کر دی. انہوں نے کہا جناب دیو سب نو سارے نو جناب دیو سزائے موت. تے کہانی مکے تے جناب گلیاں ہو جن سنجیاں تے پھر وچ مرزا یار پھرے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک اور ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا اور ہو سکے تو ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں. السلام